میرے ایک بڑے قریبی دوست میرے آفس کے کولیگ بھی تھے, وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے, تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات حدیثیں عقیدہ توحید استانت پہ بتاتا تھا, وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی, لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی, کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا تھا G10-4 کے اندر اسلام آباد, وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی, وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے, ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے, اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا من چلے کا سودا. تو 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے, لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے, ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی, یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے, بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن ب دن. اچھا, تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی, ان کے گھر گئے, وہ بھی نہیں تھی, بلکہ گھر تک گئے, پھر قبر کا پوچھا, قبر پہ گئے, جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا, تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا, کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ اس کے اوپر, نائٹ کوچ کے اوپر, اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا, نماز مغرب ہم نے ادا کی, تو بڑے اچھے طریقے سے نا, میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل نخواستہ چل رہا تھا, تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا, تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا, یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا, لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی, یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا, اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی, اللہ کا شکر ہے, پھر میں نے اس دعوت کے والے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات, اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. تو خواب کی بات ہو رہی جی, اس سلسلے میں جو طاہر صاحب نے بات کی ذہن میں رکھنی کہ جب تک کوئی آدمی یہ نہ دیکھے کہ حضور اس شکل میں جو آپ کی تھی, وہ نہیں کہہ سکتا آپ کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے بخاری شریف میں امام محمد بن سیرین کا ساتھ یہ ہے کہ حضور نے کہا میری شکل نہیں بن سکتا, بس گارنٹی اس کی, یہ دوسری شکلوں میں آ سکتا نامراد, کہہ سکتا کہ میں فلاں حضور کا نام بھی لے سکتا, آپ کی اصل شکل نہیں مرتی. ادھر آہو بصورت, اس صورت میں دیکھے جو آپ کی تھی. اب سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیا فیصلہ کریں, ہم نہیں کر سکتے, اس لیے دین نہیں لینا ان خوابوں سے. بس خوش ہو سکتے ہیں, ہو رہے چھوڑیں اس کو. دین جو قرآن و حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, ایک شخص نے کہا میں نے حضور کی زیارت کی, فرمایا کیسا ہو لیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے نواسہ رسول, انہوں نے کہا اس نوجوان کی طرح, فرمایا تو نے ٹھیک دیکھا, ایسا ہی ہو لیا تھا. تو صحابہ تو فیصلہ کر سکتے تھے کہ حضور ہیں یا نہیں, ہم نہیں کر سکے. میں نے آپ کے سامنے اتنی بات کی, اللہ کی پناہ ڈھونڈیں, کافر ہو گئے. ان خوابوں کو حضور کو دیکھا آپ نے یہ کہہ دیا, بالکل گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہے, نام بھی نہ لے سکتے. ہاں, کوئی نہیں جانتا کہ اس کو دیکھا یا نہیں. جی مولانا صاحب, خاور صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں آپ نے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن دوسرے خطبہ میں آپ نے ایک خاتون کے سوال اور جواب کی نشست میں یہ بات فرمائی کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی, اور آپ نے انہیں مبارکباد دی. تو اب آپ کی اس بات کے اندر مجھے کچھ تناقض محسوس ہوا ہے, برائے کرم اسے وضاحت کر دیں. میں نے جو باتیں کہی نا ان میں کوئی تناقض نہیں, ذرا اور درکار ہے نا, آپ ذرا سوچ کر پتا چل جاتا. یقینی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا, جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل شروع کر دینا, اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی. آپ یقین جانیں جتنے گمراہ فرقے ہیں نا, وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کعبہ میں لے جاؤ, قسم اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں ملے, اور آپ نے کہا قادیانی سچا قرآن اس کی امت میں داخل ہے. پورے سیٹ ہیں بشارات ہم بیچارے قرآن اٹھا رہے ہیں. اسی لیے صحیح بخاری میں یہ بات ساتھ آئی کہ اذ راہ بصورت, حضور کو خواب میں دیکھنا وہ ہے جو آپ کی اصل شکل میں دیکھیں. اب اصل شکل صحابہ کو معلوم تھی, اس لیے ابن عباس رضی کے پاس ایک آدمی نے کہا میں نے حضور کو دیکھا, انہوں نے کہا خلیہ بیان کرو. اب وہاں حضرت حسن کھڑے تھے, رسول اللہ کے نواسہ, وہ سر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے, انہوں نے کہا اس جان کی طرح کی, فرمایا تو نے ٹھیک دیکھا. تو اس لیے جو تھا نا پکی بات کہ میں نے دیکھا اور اس پر آگے عمارتیں اس کے لیے تو پہلی بات.
کہ اصل شکل میں دیکھا کوئی فیصلہ کر سکتا. دوسری بات ہے کہ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہا کہ حضور ایسے، وہ خوش ہو گیا، ہم نے بھی کہا چلو مبارک ہے. اس سے نہ دین کا کوئی ستون کرتا ہے تو یہ حسن ظن ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں طے ہو سکتا. جب کہے گا نا کہ ملے ہیں اور یہ مسئلہ بتایا آپ نے تو پھر نہیں بات ہے. پھر وہی بات ہے کہ اصل شکل میں دیکھے، اور وہ صحابہ ہی دیکھ سکتے تھے یا کوئی بہت نیک آدمی جو حلیہ جانتا ہو، مشکل ہے. یعنی شرعی احکام کے بارے میں احتیاط. کوئی شرعی حکم نہیں ہم خواب سے لے سکتے. کئی لوگوں کو خواب میں کہا، حدیث کی شرح کی کتاب میں آتا ہے، کہا شراب پیا کر. اس نے لوگوں سے پوچھا، توبہ توبہ توبہ، جاگتے ہوئے حضور کہہ گیا یہ حرام ہے، لعنت ہے. خواب میں تجھے کہہ گیا. ایسے یہ خواب میں سے مسئلہ نہیں کو لینا، پکی بات. اگر خوش ہونا ہے تو خوش ہو لیں کہ مجھے حضور کی بسم اللہ، وہ بھی خوش ہونے کی حاصل. قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اصل شکل کا ہمیں علم نہیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتی، اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتا. جو اصل شکل تھی نا آپ کی، وہ نہیں بن سکتی. میری آپ کی شکل میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں حضور ہوں، آپ کو کافر کر سکتا. شیطان کے راستے نہیں رب نے روکے. آپ کی اصل شکل جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی. محمد شیطان اللہ یہ تبصر، میری اصل شکل میں نہیں. بات تو صحیح سمجھ لینا چاہیے ورنہ ٹھوکر کھا جائے.